بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی ٹی آئی کا وفد کیسر صاحب اور علی مامن صاحب کی قیادت میں مولانا فضل الرحمان کی خوش دامن کی وفات پر فاتحہ خوانی کے لیے گیا تھا اور عوام کو خاموش پیغام دیا تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے 5 یا 6 ماہ میں ہی سبق سیکھ لیا ہے اور وہ کسی بھی سیاسی جماعت یا سیاسی حریف کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یوتھیوں اور پٹواریوں نے مل کر وفد کی ایسی ٹرولنگ کی کہ وفد اب صفائیاں پیش کر رہا ہے۔ آپ مختلف چینل پر آ کے اور مختلف اپنی پریس کانفرنس میں آ کے وہ صفائیاں پیش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا فاتحہ خوانی کے لیے گئے تھے، اس کے پیچھے کوئی سیاسی مقاصد نہیں تھے۔ لیکن پٹواریوں کے مقابلے میں جو ہے نا دماغ سے آری یوتھیے ہیں، انہوں نے کیسر اسد اور علی محمد کو خوب لتاڑا ہے۔ پٹواریوں نے تو پھر اسرا کیا ہوا ہے، لیکن ان کے اپنے جو یوتھیے ہیں انہوں نے جناب عدم مچایا ہوا ہے۔ یوتھیوں نے سوشل میڈیا، ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب پر شور مچایا ہے کہ خالی ٹینکیوں میں ڈیزل ڈلوانے گئے تھے۔ یہ یوتھیوں کے بیان ہیں۔ وہ جو ہے نا کیسر اسد صاحب اور علی محمد کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ ڈیزل ڈلوانے کے لیے خالی ٹینکیاں لے کے گئے تھے مولانا صاحب سے ڈیزل ڈلوانے کے لیے۔ افسوس کی بات ہے کہ عمران ریاضی نے جو گالی بریگیڈ سیاسی مخالفین کے لیے تیار کی تھی، پی ٹی آئی کی قیادت آج خود ان کی زد میں آ گئی ہے۔ حالانکہ اس ملاقات کو سلیم صافی صاحب نے اپنے ٹویٹر کے ذریعے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے اور پی ٹی آئی کے وفد نے بھی جو ہے نا وہ تسلیم کیا ہے کہ سیاست اور امامت کے بغیر جو ہے نا وہ سیاست نامکمل ہوتی ہے۔ سمجھ آئی ہے بات کی؟ نہیں سمجھ آئی؟ یعنی کہ سیاست میں مولانا فضل الرحمان کی امامت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر جو سیاست ہے نا وہ نامکمل ہے۔ یہ پی ٹی آئی کی قیادت نے تسلیم کیا ہے۔ ناچ گانا جو ہے نا وہ سیاست میں زیادہ دیرپا جو ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ عمران نیازی مولانا کو تسلیم نہیں کرتا تھا، جبکہ پی ٹی آئی کی قیادت نے مولانا سے امامت کروا کر عمران کے یو ٹرن کو کریش کر دیا ہے۔ کرسیاں کر دیتا ہے کہ تو یو ٹرن لینا اسی تینوں رگڑ کے رکھ دیاں گے۔ ٹھیک ہے، ویسے یوتھیوں کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ چند ماہ قبل یوتھیے دعا مانگا کرتے تھے کہ جو پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں، اللہ اسے رسوا کرے۔ اب در در کی ٹھوکریں اور سیاسی دروازوں پر سجدے یوتھیوں کی دعاؤں کی قبولیت ہے۔ سمجھ آئی ہے جی؟ دوسری طرف جناب اس پہ اب اور کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے؟ ابھی تک جو ہے نا پی ٹی آئی کی قیادت اپنے یوتھیوں کو مطمئن نہیں کر سکی کہ جی ہم مولانا فضل الرحمان کے پاس کیوں گئے تھے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ سیاسی مقاصد تھے۔ فاتحہ تو جو ہے وہ جناب ان کو بہت دیر سے یاد آئی ہے اور بہت ایک بہانہ تھا، لیکن یوتھیا قوم مطمئن نہیں ہو رہی اور یوتھیوں کو مطمئن ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ وہ یوتھی ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پہ ساری باتوں کو چھوڑ دو، مولانا فضل الرحمان میں کوئی برائیاں بھی ہوں گی، ساری باتوں کو یار وہ ایک مولانا ایک مدرسہ چلانے والا ہے، ایک نے کئی مدرسے، اس کے کئی طالب علم ہیں اور دیندار بندے دین سکھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اور اس کو انہوں نے ایسا لتاڑا تھا اور آج یہ اگر وہاں پہ جاتے ہیں تو پھر ان یوتھیوں کا جو ہے نا میرے پاس وہ جو الفاظ ہیں وہ میں میڈیا پہ کہنا نہیں چاہتا کہ ان کے لیے پھر وہ الفاظ استعمال ہونے چاہیے۔ یوتھیوں کو اب ڈٹ جانا چاہیے، اپنی قیادت کو مجبور کر دینا چاہیے کہ مولانا کے پاس دوبارہ نہ جانا
اور مولانا صاحب بھی کہتے ہیں آ تو رہے ہیں میرے پاس لیکن ان کو میں NRO نہیں دوں گا، NRO مانگنے آتے ہیں میرے پاس، ٹھیک ہے۔ تو جناب جانیہ خانیوال میں IP استحکام پاکستان پارٹی نے اپنا پاور شو کیا جناب، زبردست پاور شو تھا، چاہے وہ کیمرے کا کمال تھا یا حقیقت تھی، لیکن شو بڑا زبردست تھا۔ علیم خان نے جو باتیں کی ہیں اپنی تقریر میں وہ تقریباً سچ ہیں۔ 7 بار جو ہے نا پنجاب میں نون لیگ کی حکومت کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ 15 سال کراچی میں پیپلز پارٹی کی حکومت وہ کی ہے انہوں نے، اور KPK کی حکومت کی انہوں نے حکومت کا ٹینور نہیں بتایا، یہاں پہ تھوڑی سی منافقت تھی، ٹھیک ہے۔ ٹینور بتاتے ہیں کہ جی 10 سال KPK میں PTI نے بھی حکومت کی ہے، جس کا علیم خان خود ایسا تھا، ٹھیک ہے، ان کی حکومت تھی۔ علیم خان جو ہے وہ جو ہے نا PTI میں شامل تھا، تو 10 سال PTI نے وہاں پہ حکومت کی ہے۔ اور ان کی کارکردگی کے بارے میں وہ پیپلز پارٹی کو کہہ رہے تھے کہ جی لوگ اس طرح کا چھپڑوں سے پانی پیتے ہیں، اور ہے سندھ کے ایریے میں اس طرح کا سلسلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پنجاب اور KPK کا اس نے ذکر کیا ہے۔ اچھا جی، پنجاب میں آئے، پنجاب کے جتنے بڑے شہر ہیں نا، لاہور ہو گیا، ملتان ہو گیا، فیصل آباد ہو گیا، سرگود ہو گیا، ٹھیک ہے جی، سیالکوٹ ہو گیا، ان بڑے شہروں میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ جو ہے نا 15 سالوں میں شہباز شریف نے کی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سپیڈو چل رہی ہے، میٹرو بس چل رہی ہے، اورنج ٹرین چل رہی ہے، سڑکیں کشادہ ہیں، صاف ستھری سڑکیں ہیں۔ بیچ میں جو عمران خان کا ٹینور آیا تھا اس وقت گندگی کے ڈھیر جگہ جگہ پہ سڑکوں پہ لگے ہوئے تھے۔ یہ میں وہ کسی کی سائیڈ لے کے بات نہیں کر رہا، یہ حقیقت میں تھا، اور جو لوگ لاہور میں رہ رہے ہیں وہ اس بات کو تسلیم بھی کریں گے، اور اگر وہ صحیح فیصلہ کریں تو۔ اس میں ہاسپٹل میں جو ہے نا بہترین میڈیکل فیسلٹی تھی۔ پھر وہ صحت کارڈ آ گیا جس نے پنجاب کا کیا سارے ملک کے بیڑا غرق کر دیا۔ صحت کارڈ کے ساتھ جو عوام نے یا جن لوگوں کو وہ کارڈ ملا ہے اس میں 70% جو ہے نا لوگوں نے غلط صحت کارڈ استعمال کیا ہے، صرف 30% لوگ ہوں گے جنہوں نے صحت کارڈ کو صحیح استعمال کیا، ادروائز سب نے دیڑیاں لگائی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جناب کیا نام ہے، علیم خان صاحب نے جو ہے وہ دجیاں اڑائی ہیں اپنی تقریر میں، اور انہوں نے بڑے دعوے کیے ہیں، اور اپنا منشور بھی انہوں نے عوام کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ نے جو کرنا تھا کر لیا، پیپلز پارٹی نے جو کرنا تھا کر لیا، PTI نے جو کرنا کر دیا۔ اب باری ہے استحکام پارٹی کی، اگر اس کی حکومت بن جاتی ہے اور جیسے علیم خان صاحب نے دعوے کیے ہیں تو وہ اس کے دعوے آیا عمران خان کی طرح دعوے ہوں گے، یا ان میں حقیقت کا جو ہے کوئی عنصر بھی شامل ہوگا، کیونکہ استحکام پارٹی جو ہے وہ PTI کی باقیات ہے، PTI سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اب ہم نے ان کی کارکردگی کو دیکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی انتہائی معزز لوگ تھے، ٹھیک ہے جی، جن کی سپیکنگ پاور سے جو ہے نا اس کو کیا کہیں آپ میں، وہ بھی سارے جو ہے نا استحکام پارٹی میں چلے گئے ہیں۔ فیاض چوہان صاحب، فردوس عوان صاحب، ٹھیک ہے نا جی، یہ لوگ اب استحکام پارٹی میں ہیں۔ تو فیاض چوہان صاحب نے اپنا ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی سڑنے اور جلنے کی بو سوشل میڈیا پر دور دور تک سونگھی جا سکتی ہے، نیز آوارہ کتوں کے پٹے کھل گئے ہیں، اور ان کا بونکنی سے سوشل میڈیا کی آب و ہوا بری طرح متاثر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جناب چوہان صاحب، میرا خیال ہے کہ ایسے پٹے کہیں یا دوپٹے کہیں، ٹھیک ہے، اس کا رواج جو ہے نا PTI میں تھا۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ آوارہ لوگوں کے گلے میں جو ہے نا وہ پٹے یا دوپٹے ڈال کے نا اپنی سٹیمپ لگایا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو
پی ٹی آئی میں آپ کی آواز سب سے زیادہ خوفناک ہوتی تھی. ٹھیک ہے, چلو اچھا ہوا کہ پٹے سے کئیوں کو نجات مل گئی ہے اور بونکنے تک کا معاملہ ٹھیک ہے, اور بات جو ہے نا کاٹنے تک نہ آ جائے. تو چوہان صاحب, آپ نے جو معاملات کیے ہیں وہ طریق انصاف میں, اور جو بیانات آپ نے دیے ہیں, اور جس طرح سے اب آپ آ کے جو ہے نا استحکام پارٹی کو بھی پی ٹی آئی کا جو ہے نا رنگ دینے کے چکر میں ہے, تو اس سے گریز کریں تو بہتر ہوگا. اس سے گالی گلوچ سے جو ہے نا وہ اچھا امیج نہیں جاتا, اچھا پیغام, اچھا جو ہے نا وہ میسج آپ کنوے نہیں کرتے. کوئی سلجھا ہوا, کوئی ادب والا, آپ پہلے جماعت اسلامی میں تھے تو پھر آپ پی ٹی آئی میں آئے, پتہ نہیں اور کہاں کہاں پہ آپ نے ٹھوکریں کھائی ہوگی. تو انسان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ اس کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے. تو یہ باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی. سیاسی حریف چاہے جتنا بھی مرضی طاقتور ہو یا جتنا بھی مرضی برا ہو, لیکن آپ اپنے الفاظ کا چناؤ ایسا کریں کہ آپ کو سننے والے لوگ اور دیکھنے والے لوگ آپ کے بارے میں پازیٹیو رائے رکھیں, نہ کہ نیگیٹو رائے رکھیں, اور آپ کو میڈیا پہ آتی دیکھ کر, آپ کی تصویر دیکھ کر آپ کو وہاں پہ گالی گلوچ شروع کر دیں. اس طرح کے الفاظ کا چناؤ آپ نہ کریں. گالی گلوچ سے جو ہے نا وہ کوئی سیاست یا اس کی پبلکسٹی زیادہ نہیں ہو جاتی. وقتی طور پہ لوگ ہنس جاتے ہیں, لیکن آگے سے جو وہ گالی دے کے کہتے ہیں کہ یار فلانا آئندے گئے, تو پھر جو ہے نا پتہ چل رہا ہے کہ بندے کی وقت ہے گی. تو جناب ایک اور ٹویٹ کی طرف آتے ہیں. یہ ٹویٹ ہے جی علی محمد خان صاحب کا. پہلے یہ امن میر صاحب کے پروگرام میں جو ہے نا وہ شامل ہوئے ہیں, اور امن میر صاحب نے کچھ سوالات انہوں نے کیے ہیں, اور پھر ان سوالات میں سے ان جوابات میں سے جو ہے نا علی محمد خان صاحب نے کوئی ٹویٹ بھی کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی, سہولت کاری کے باوجود نواز شریف کے وزیر اعظم بننے میں 22 کروڑ عوام حائل ہیں. 22 کروڑ عوام کا دل اڈیالہ جیل کے قیدی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ علی محمد خان صاحب نے ٹویٹ کیا جی. علی محمد خان صاحب, یہ غلط فہمیاں ہیں گلی محلے میں رہنے والے یوتھیوں کی بھی ہیں کہ 22 کروڑ عوام عمران نیازی وہ فسادیوں کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے. چند یوٹیوبرز اور سوشل ایکٹیوسٹس جن کو پی ٹی آئی کی حکومت نے پے رول پر رکھا ہوا تھا, اور ایک ایک نے نہ جانے کتنے جیلی اکاؤنٹس بنائے ہوئے تھے, اور صرف ان کا جھوٹا دعویٰ پروپیگنڈا ہے کہ اتنی دنیا ان کے ساتھ ہے. حقیقت تو ہے 9 مئی کو پاکستان کی 24 کروڑ عوام میں سے کتنی عوام جو ہے نا وہ سڑکوں پہ آئی, کتنی عوام جو ہے نا عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. اس کے بعد عمران خان گرفتار ہوئے ہیں. 24 کروڑ عوام کتنی سڑکوں پہ نکلی ہے جناب, کتنا جو ہے نا شور, کتنے بھائی کوئی تعداد بتا دو کہ آپ نے 2 لاکھ لوگ نکالا ہے 24 کروڑ عوام میں سے, تو 5 لاکھ لوگ نکالے ہیں, یا آپ نے 10 لاکھ لوگ جو ہے نا عمران خان کے پیچھے آ گئے. 24 کروڑ عوام میں سے اتنا تو بنتا ہے نکالنا, یا آپ نے 1 لاکھ لوگ بھی نکالا ہے سڑک پہ. تو بھائی میرے یہ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ جی 24 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, یہ ممکن نہیں ہے, اور اس طرح کے دعوے نہ کیا کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ علی محمد خان صاحب, آپ ایک وکیل بھی ہیں اور لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں. سیاست کو جو ہے نا عبادت سمجھ کر کریں, سیاست کو عبادت سمجھ کر کریں. سیاست کی آڑ میں اپنی قبر کو جو ہے نا وہ عذاب میں اضافہ نہ کریں, قبر کے عذاب میں اضافہ نہ کریں. یہ 22 کروڑ عوام جو ہے یہ مجبور بے بس ہو سکتی ہے, لیکن یہ گنگی بیری نہیں ہے کہ اس کو سمجھ نہیں ہے کہ سیاسی میدان میں سیاسی کھلاڑی کس طرح مورے بن کر 22 کروڑ عوام کو ذلیل و خوار کیا ہے. باقی علی محمد خان صاحب, عمران خان صاحب نے ورلڈ کپ جیت کر
انٹرنیشنل لیول پر مشہور ہوئے، وہ بہت زیادہ مشہور اور مقبول ہیں، اور 1996 میں انہوں نے سیاست شروع کی تھی۔ 20-22 سال تک وہ اتنے مقبول، اتنے مشہور، اتنے شہرت یافتہ ہونے کے باوجود وہ جو ہے نا 20-22 سال تک سیاست میں ایسے رلے ہیں، سڑکوں پہ ایسے رلے ہیں، وہ شیخو کی طرح، جس طرح شیخ رشید ہے، شیخو کی طرح صرف ایک سیٹ کے جو ہے نا وہ ایک سیٹ ان کے پاس ہوتی تھی، ایک سیٹ کی پارٹی تھی عمران خان کی، سمجھ آئیے۔ اگر یہ عوام 22 کروڑ عوام ہوتی نا تو عمران خان کو 1996 میں یا اس کے بعد جو ہے نا کب کا وزیر اعظم پاکستان بنا چکی ہوتی۔ تو یہ باتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو وزیر اعظم سے ہٹانے کے لیے عمران خان کا استعمال ہوا، عمران خان کو مورا بنایا گیا، عمران خان نے جھوٹے الزامات لگائے، میڈیا جلسے جلوس ہر جگہ نواز شریف کو گالی گلوچ دی۔ عمران خان کا جتنا ٹنور ہے اس کا آپ اس ٹنور کا حصہ رہے ہیں عمران خان کی حکومت کا، اور کوئی بات بھی محمد علی خان صاحب آپ سے نہیں چھپی ہوئی، آپ ہر چیز سے واقف ہے کہ عمران خان نے اپنا سارا ٹنور نواز شریف کو چور چور کہنے میں جو ہے نا وہ صرف کر دیے، لیکن پبلک عوام کو کچھ بھی نہیں دیا۔ کیا عوام بھول جائے گی کہ جو بندہ اتنے 4.5 سال تک جو ہے نا وہ حکومت کرتا رہا ہے، وہ حکمران تھا، وزیر اعظم تھا، اور وہ کچھ نہیں کر سکا، بلکہ اس نے عوام کے لیے مشکلات پیدا کی، معیشت کو تباہ و برباد کیا، اور جو ہے نا نوجوان نسل کے اخلاقیات کو تباہ کیا، سیاست کو غیر استحکام کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شخص، اس کے لیے 22 کروڑ عوام کیوں اٹھے گی بھائی، کیوں جاگے گی؟ اور بھائی آپ تو جو ہے نا چند یوٹیوبرز ہیں، 5-6 ہزار جو یوٹیوبرز ہیں، صرف ان کو یا سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو آپ جو ہے نا پیسے دے رہے ہیں۔ آپ 22 کروڑ عوام کو تک بوجھ تو نہیں اٹھایا ہوا کہ 22 کروڑ عوام جو ہے وہ پاگل ہے، آپ عمران خان کے لیے ہوگی۔ عوام نے دیکھنا ہے کہ ان کا جو ہے نا مداوع کس نے کرنا ہے، معیشت کو درست کس نے کرنا ہے، ملک سے بے روزگاری کو کس نے ختم کرنا ہے، اور عوام جائزہ لے گی کہ نواز شریف کا ٹنور کیا تھا، عمران خان کا ٹنور کیا ہے، اور عمران خان کا جو معاملات تھے، جو اس نے ملک کو تباہ و برباد کیا۔ بے شک پی ڈی ایم کی حکومت آئی، لیکن انہوں نے صرف آسرا کیا ہے، اس کو بہتر نہیں کر سکے، لیکن پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے بھی نہیں دیا۔ تو جناب یہ عوام نے، آپ کے دعوے کے پیچھے کسی نے نہیں چلنا، عوام نے دیکھنا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو صورتکار بنے تھے، کیا نام ہے، نواز شریف کی حکومت ختم کرنے میں، تو اس وقت یہ لوگ درست تھے، یہ اپنے آپ کو درست کہتے تھے کہ جی ہاں ہم ٹھیک ہے، ہم جمہوری لوگ ہیں۔ اور اب جب نواز شریف کو وہی سہولتیں دے کے اسی طرح مورا بنا کے عمران خان کو کریش کیا جا رہا ہے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، یہ منافقت ہے، جو چیز آپ کے لیے ہو وہ ٹھیک ہے، اگر وہی فارمولہ دوسرے بندے کے لیے استعمال ہو تو وہ غلط ہے۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے جو ہے نا ایسی باتیں ہیں، آپ ایک پڑھا لکھا بندہ اس طرح کی گفتگو کرے تو بڑے تعجب والی بات ہے، اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا وہ ٹویٹر پہ سلسلہ چلا ہوا ہے کہ الیکشن پتہ نہیں کب ہوں گے، چلیں جی یہاں پہ الیکشن کروا دیتے ہیں، ایک طرف نواز شریف کی تصویر لگا دیتے ہیں، ایک طرف عمران خان کی تصویر لگا دیتے ہیں کہ کون جو ہے نا وہ بہتر جو ہے نا وہ سلسلہ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس طرح سے تو الیکشن نہیں ہوتے، حکومت نے دیکھنا ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ٹویٹر کے الیکشن تو کام نہیں آئیں گے، اس کی گنتی الیکشن کمشنر آف پاکستان نہیں کرے گا۔ یہ تو جب الیکشن ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ لوگ کس کو ووٹ دے رہے ہیں، اور کون بندہ جو ہے نا وہ
ون کرے گا یہ تو وقت بتائے گا، اور عوام کی جو ہے نا عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون بندہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا، عمران خان یا نواز شریف، کس کا ٹنور جو ہے ان کو پسند آیا تھا، اور کس کی جو ہے نا کس پہ ان کی امیدیں ہیں، کس پہ یقین ہے کہ وہ آئے گا تو اپنا وعدہ وفا کرے گا اور پاکستان کو جو ہے نا وہ مہنگائی کی بے روزگاری سے نجات دلوائے گا اور کارخانوں اور فیکٹریوں کو چلائے گا۔ اگر آپ نے دوسری میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہماری ایک تنظیم ہے جو ضلع مانسہرہ لسن ٹھکرال میں ہے، اور اس کا جو ہے نا ہم یہاں پہ نمبر بھی دے دیں گے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ حقیقی خدمت خلق تنظیم ہے اور لوگوں کی خدمت کرتی ہے۔ اس میں جو غریب طلباء ہیں ان کو کاپی کتاب پینسل یونیفارم شوز جو بھی اس کی غریب طلباء کی ضروریات ہوتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اور جو بیمار لوگ ہیں اور علاج نہیں کروا سکتے ان کو وہ تنظیم ان کا علاج کرواتی ہے، اور باقی جو ہے اگر کوئی غریب بہن بھائی ہے اور اس کے شادی کے اخراجات وہ نہیں برداشت کر سکتے تو یہ تنظیم ان کی بھی مدد کرتی ہے، اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں غریب لوگوں کے، یہ تنظیم ان کی دہلیز پہ پہنچ کر ان کی مدد کرتی ہے۔ میری گزارش ہے کہ کوئی بھی دوست کوئی بھی بھائی اللہ کی رضا کے لیے اپنی ویریفیکیشن کے بعد اللہ کی رضا کے لیے مدد کرنا چاہے تو ہم جو ہے نا ان کا اکاؤنٹس نمبر اپنی سکرین پہ شو کرائیں گے، تو آپ ان سے رابطہ کر کے یہ پیسے آپ ان کو بھجوا سکتے ہیں۔ جس دوست نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے۔ شکریہ۔